عزیز طلباء السلام علیکم، میں مصدق شیخ پھر سے آپ کا استقبال کرتا ہوں اپنے اس چینل میتھس ورلڈ اردو پر۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم ہماری جماعت نحوم اس کے مضمون ریاضی حصہ اول اس کے دوسرے سبق حقیقی اعداد کو سمجھنے والے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو۔ آئیے ہم کچھ نمبرات پر غور کرتے ہیں۔ یہ وہ نمبرات ہے جو ہم پہلی جمع سے سیکھتے آئے ہیں، جس کے پہلا عدد جو ہے وہ 1 ہے، اور یہ 1 جو ہے یہ سب سے چھوٹا عدد بھی ہے، اور پھر اس طرح سے بڑھتے ہوئے 2 3 4 5 6 7 8 9 اور اسی طرح سے لا تعداد اعداد اس سیریز میں موجود ہے۔ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کا سب سے چھوٹا عدد 1 ہے، اور اس کا سب سے بڑا عدد جو ہے وہ طے نہیں کیا جا سکتا، اور انہی اعداد کو ہم جو ہے طبعی اعداد کہتے ہیں، اور طبعی اعداد کو ہم n سے ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی یہ جو اعداد ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ اعداد ہے جو گنتی کے بھی اعداد ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ گنتی کے اعداد کو طبعی اعداد کہتے ہیں، اور طبعی اعداد کو ہم n سے ظاہر کرتے ہیں۔ طبعی اعداد سمجھ لینے کے بعد اب ہم اگلے عنوان کو سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہم نے یہ جو ہمارے پاس طبعی اعداد ہے، ان کے گروپ میں ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب سے یعنی 1 کے بائیں ہاتھ کی جانب سے 0 کو ایڈ کر دیا، شامل کیا، اور جب ہم نے 0 کو شامل کیا تو یہ طبعی اعداد سے مختلف سیریز ہو گئی، اور اسی کو ہم جو ہے مکمل اعداد کہتے ہیں، جسے ہم W سے ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی اگر ہم مکمل اعداد کی تعریف کہنا چاہیں تو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ طبعی اعداد کے گروہ میں اگر 0 شامل کیا جائے، جیسے کہ ہم نے دیکھا تھا کہ 1 سے اگر شروعات ہو تو وہ طبعی اعداد ہے، اور اس گروہ میں اگر ہم 0 کو شامل کر لیں تو اسے ہم مکمل اعداد کہتے ہیں، اور مکمل اعداد کو ہم W سے ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی ہم یہاں کہہ سکتے ہیں کہ مکمل اعداد کا سب سے چھوٹا عدد جو ہے وہ 0 ہے، اور اس کا بڑے سے بڑا عدد ہم طے نہیں کر سکتے، اور اسے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام کے طبعی اعداد وہ مکمل اعداد ہیں۔ یعنی ہم یہاں غور کریں تو 1 جو ہے وہ ایک طبعی عدد ہے، اسی طرح سے 1 مکمل عدد بھی ہے، اسی کے ساتھ 2 3 4 5 اور اس طرح کے تمام اعداد جو طبعی اعداد ہے وہ تمام کے تمام طبعی اعداد مکمل اعداد بھی کہلاتے ہیں۔ اس کے بعد طبعی اعداد اور مکمل اعداد سمجھ لینے کے بعد ہم اگلے عنوان کو سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہم اس مکمل اعداد کے سیریز میں گروہ میں ہم نے ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب سے -1 -2 -3 -4 -5 اور اس طرح سے تمام کے تمام منفی اعداد کو شامل کر لیا۔ یعنی یہاں پر اگر ہم غور کریں تو اس میں درمیان میں 0 ہے، اور دائیں ہاتھ کی جانب تمام کے تمام مثبت اعداد ہے، اور بائیں ہاتھ کی جانب تمام کے تمام منفی اعداد ہے، اور اس گروہ کو ہم کہتے ہیں صحیح اعداد، جسے ہم I سے ظاہر کرتے ہیں۔ یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ مکمل اعداد کے گروہ میں اگر منفی والے اعداد شامل کیے جائے تو اسے ہم صحیح اعداد کہتے ہیں، صحیح اعداد کو ہم I سے ظاہر کرتے ہیں۔ اس سے ہم اس طرح سے بھی کہہ سکتے ہیں کہ طبعی اعداد 0 اور منفی اعداد کے گروہ کو صحیح اعداد کہتے ہیں۔ اس میں درمیان میں جو عدد ہوتا ہے وہ 0 ہوتا ہے۔ یہاں پر قیمتیں جو ہے ہمارے بائیں ہاتھ کی جانب سے دائیں ہاتھ کی جانب بڑھتی چلی جاتی ہے۔ اس طرح سے ہم نے طبعی اعداد، مکمل اعداد اور صحیح اعداد کو سمجھا۔ صحیح اعداد کے اندر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام مکمل اعداد صحیح اعداد ہوتے ہیں۔ جیسے کہ ہم یہ غور کریں کہ 0 جو ہے وہ ایک صحیح عدد ہے، 1 ایک صحیح عدد ہے، 2 ایک صحیح عدد ہے، 3 ایک صحیح عدد ہے۔ اسی طرح سے ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تمام کے تمام طبعی اعداد صحیح اعداد ہیں۔ یعنی یہاں پر صحیح اعداد جو ہے ان کے ضمنی سیٹ جو ہے وہ مکمل اعداد اور طبعی اعداد ہے۔ اب یہ 3 عنوانات سمجھ لینے کے بعد ہم اگلے عنوان کو سمجھیں گے، جو کہ ہے ناطق اعداد۔ ناطق اعداد کو ہم Q سے ظاہر کرتے ہیں۔
नातिक आदात की तारीफ कुछ इस तरह से है कि फ़र्ज़ कीजिए कि दो सही आदात P और Q इस तरह से है कि वो P बटे Q की यानी कसर की सूरत में है। एक अदद शुमार कुनिंदा में और दूसरा अदद नसब नुमा में, जहाँ पर Q की कीमत जो है वो ज़ीरो के बराबर ना हो, तो उसे हम नातिक आदात कहते हैं। आइए हम इसको मिसाल के ज़रिए समझते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि एक मिसाल हमें दी गई 2/3। यहाँ पर अगर हम मुशाहिदा करें तो 2 भी एक सही अदद है और 3 भी एक सही अदद है, और ये कसर की सूरत में है, एक शुमार कुनिंदा में और एक नसब नुमा में। इसलिए हम ये कहेंगे कि 2/3 एक नातिक अदद है। उसी तरह से 4/5, इसमें भी 4 शुमार कुनिंदा में है, 5 नसब नुमा में है, और यहाँ पर 5 की जगह 0 नहीं है, यानी हम ये कहेंगे कि ये भी एक नातिक अदद है। उसी तरह से अगली मिसाल लेते हैं 8/7, ये भी एक नातिक अदद की मिसाल है। उसी तरह से 19/3, ये भी एक नातिक अदद की मिसाल है। उसी तरह से अगला अदद ले -5/14, हमें पता है कि -5 ये भी एक सही अदद है और इसके नसब नुमा में 14 है, तो ये भी एक नातिक अदद है। इस तरह से बेशुमार आदात जो है वो नातिक आदात हम तैयार कर सकते हैं और नातिक आदात को जो है वो Q से ज़ाहिर करते हैं। इस तरह से हमने 4 उन्वानात को समझा, जिसमें तबई आदात, मुकम्मल आदात, सही आदात और नातिक आदात है। आज जिस उन्वान को हम समझने वाले हैं वो है नातिक आदात के दरमियान तरतीबी ताल्लुक, या इसे हम कह सकते हैं कि नातिक आदात के दरमियान छोटा बड़ापन। यानी हमें यह देखना है कि अगर हमें दो नातिक आदात दे दिए जाए तो उनमें कौन सा आदात छोटा है, कौन सा बड़ा, या क्या वो दोनों मसावी है। आइए इसे मिसाल के तौर पर समझते हैं कि फ़र्ज़ कीजिए कि हमें एक अददी ख़त दिया गया है और इस अददी ख़त पर कुछ नातिक आदात है। अब अगर हम नातिक अदद -5/3 के बारे में गौर करें जो इस मुकाम पर है, तो ये नातिक अदद इस ज़ीरो के बाएं हाथ की जानिब होगा। और इसी तरह से अगर हम एक दूसरा अदद 2/3 इसे देखिए तो ये जो नातिक अदद है ये ज़ीरो के दाएं हाथ की जानिब होगा। अब अगर हम इन दोनों के दरमियान मुआवजना करें, इन दोनों के दरमियान तरतीबी ताल्लुक़ देखें, तो हम ये कह सकते हैं, हमें पता है कि इस अददी ख़त पर दाएं हाथ की जानिब जो अदद होता है वो बाएं हाथ की जानिब के अदद से बड़ा होता है। यानी यहाँ पर 2/3 जो है वो -5/3 से बड़ा होगा, या हम इसे ऐसा भी कह सकते हैं कि -5/3 जो है वो 2/3 से छोटा होगा। इसलिए हम यहाँ पर इस तरह से निशान लगाएंगे और हम ये कहेंगे कि -5/3 ये 2/3 से छोटा है। इसी तरह से अगर हम दो आदात 2/3 और 4/3 इन दो आदात के दरमियान गौर करें, तो यहाँ भी हम ये कह सकते हैं कि ये जो अदद 4/3 है, ये 4/3 क्योंकि दाएं हाथ की जानिब है बमुकाबिल 2/3 के, ये 4/3 2/3 से बड़ा होगा, यानी हम कहेंगे कि 2/3 जो है वो 4/3 से छोटा है। उसी तरह से अगर हम -2/3 और -1/3 के बारे में देखें, तो हम इन दोनों के दरमियान अगर मुआवजना करेंगे तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ये जो अदद -1/3 है ये -2/3 के मुकाबले में दाएं हाथ की जानिब पहले है, इसलिए हम कहेंगे कि -1/3 ये बड़ा है -2/3 से। इसी तरह से अगर हम अगला अदद देखें, -5/3 और 4/3 के दरमियान मुआवजना करें, तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि 4/3 ये अदद -5/3 से बड़ा है। आइए एक और अददी ख़त लेते हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि एक और अददी ख़त हमें दिया गया और यहाँ पर हमें दो आदात -9/5 और 2/5 इन दो आदात के दरमियान मुआवजना करना है। तो हम यहाँ कहेंगे कि अदद 2/5 जो है वो ज़ीरो से इस जानिब है और ये हमारे दाएं हाथ की जानिब है, दूसरा ये मस्बत भी है। उसी तरह से -9/5 एक मनफी अदद है और हमें कह सकते हैं कि मस्बत अदद मनफी अदद से बड़ा होता है, इसीलिए हम कहेंगे कि -9/5 ये 2/5 से छोटा है। इसी तरह से अगर हम अदद देखें 2/5 और 7/5 के दरमियान, अगर हम इन दोनों आदात के दरमियान मुआवजना करें तो हम ये कहेंगे कि ये जो 7/5 है, क्योंकि ये 7/5 इस मुकाम पर मौजूद है और 2/5 इस मुकाम पर मौजूद है, इसलिए हम ये कहेंगे कि अदद 7/5 ये बड़ा है 2/5 से। इसी तरह से अगर हम अगला अदद देखें 7/5 और -9/5 इन दोनों आदात के दरमियान अगर मुआवजना करना है तो दोनों के नसब नुमा में 5-5 मसावी है
اور شمار کنندہ میں یہ جو عدد 7 ہے یہ مثبت ہے اور یہ جو عدد منفی 9 یہ منفی قیمت ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ مثبت قیمت جو ہوتی ہے منفی سے بڑی ہوتی ہے، اس لیے ہم کہیں گے کہ 7/5 یہ بڑا ہوگا منفی 9/5 سے۔ اب یہ تو اس طرح کے اعداد تھے جو ایک ہی عددی خط پر واقع ہے اور جن کے نسب نما مساوی تھے، جیسا کہ اس کے پہلے ہم نے دیکھا کہ ان اعداد کے نسب نما مساوی تھے، اس لیے ہم نے ان کے درمیان تعلق کو ظاہر کیا کہ کون بڑا ہے کون چھوٹا۔ لیکن اب فرض کیجئے کہ ہمارے پاس دو ناطق اعداد کچھ اس طرح سے ہے، جس میں پہلا ناطق عدد ہے 7/6 اور دوسرا ناطق عدد ہے 5/4، اور ہمیں ان دو ناطق اعداد کے درمیان موازنہ کرنا ہے۔ ہمیں اس بات کو دیکھنا ہے کہ کون سا عدد چھوٹا ہے کون سا عدد بڑا۔ اس کی پہلے کی مثال میں ہم نے دیکھا تھا کہ ہر ناطق اعداد کے نسب نما کے ارکان اعداد ایک جیسے تھے، مساوی تھے، لیکن یہاں پر یہ جو دو ناطق اعداد ہیں ان کے نسب نما مختلف ہے۔ اب دو ناطق اعداد کے درمیان اگر ترتیبی تعلق دیکھنا ہے تو اس کے لیے ہمیں ان کے نسب نما کو مساوی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ نسب نما کو مساوی کرنے کے لیے ہم یہاں پر 7/6 اور 5/4 ان دونوں کے نسب نما میں جو اعداد ہے، جیسے کہ 7/6 کے نسب نما میں ہے 6 اور 5/4 اس کے نسب نما میں ہے 4، تو ہم 7/6 کو دوسرے ناطق عدد کے نسب نما سے یعنی 4 سے ضرب کریں گے اور 5/4 کو پہلے ناطق عدد کے نسب نما یعنی 6 سے ضرب کریں گے۔ آئیے اسی مثال کے طور پر سمجھتے ہیں کہ ہم یہاں پر ایسے کریں گے۔ سب سے پہلے ہم لکھیں گے 7/6 اور اس کی جو ہم ضرب کرنی ہے یعنی 7 کو شمار کنندہ میں ضرب کریں گے یہاں پر 4 سے، پھر لگائیں گے نسب نما کا نشان اور پھر نیچے جو 6 ہے 6 کو بھی ضرب کریں گے 4 سے۔ اس کے بعد جب ہم اسے حل کریں گے تو سب سے پہلے ہم 7 کو ضرب کریں گے 4 سے تو ہمیں حاصل ہوگا 28، پھر لگائیں گے نسب نما کا نشان اور 6 کو 4 سے ضرب کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 24۔ اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ 7/6 یہ مساوی ہے 28/24 کے۔ ہم نے یہاں پر صرف اتنا کیا کہ یہ جو 7/6 تھا اسے ہم نے جو دوسرا ناطق عدد تھا 5/4 اس کے نسب نما کے عدد سے یعنی 4 سے 7/6 کے شمار کنندہ میں بھی اور نسب نما میں بھی یعنی 7 کو بھی اور 4 کو بھی ضرب کیا ہے۔ اسی طرح سے یہ جو دوسرا ناطق عدد ہے ہمارے پاس 5/4 اسے بھی ہم کیا کریں گے کہ یہاں پر 7/6 کے نسب نما میں جو عدد ہے 6 اس سے ضرب کریں گے، یعنی ہم یہ لکھیں گے مساوی۔ سب سے پہلے ہم 5 کو ضرب کریں گے 6 سے، ہو جائے گا 5×6، پھر لگائیں گے نسب نما کا نشان اور پھر 4 کو ضرب کریں گے 6 سے، ہو جائے گا 4×6، پھر ہو جائے گا مساوی۔ 5 کی ضرب ہم 6 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 30 اور پھر نیچے نسب نما کا نشان لگا کے 4 کی ضرب ہم 6 سے کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 24۔ اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ 5/4 یہ مساوی ہے 30/24 کی۔ اب اگر ہم دونوں بھی ناطق اعداد پر غور کریں تو ان دونوں ناطق اعداد میں اس کے شمار کنندہ میں 28 ہے، نسب نما میں 24 ہے اور اس کے شمار کنندہ میں 30 ہے اور نسب نما میں 24 ہے، یعنی دونوں کے نسب نما مساوی ہو گئے۔ اب دونوں کے نسب نما مساوی ہو گئے تو ہم ان کے درمیان تعلق کو دیکھ سکتے ہیں، تو ہم یہاں غور کریں گے تو 28/4 کے شمار کنندہ میں 28 ہے اور 23/24 کے شمار کنندہ میں 30 ہے، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان دونوں اعداد میں 30 عدد جو ہے یہ بڑا ہے، یعنی ہم یہاں کہیں گے کہ یہ جو 28/24 ہے اور یہ جو 30/24 ہے ان دونوں کے اندر یہ جو عدد ہے 30/24 یہ بڑا عدد ہوگا۔ اب کیونکہ 28/24 یہ عدد ہمیں 7/6 سے ملا تھا، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 7/6، اور 30/24 یہ عدد ہمیں 5/4 سے ملا تھا، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 5/4 اور ان درمیان تعلق لگائیں گے تو ہم یہ کہیں گے کہ عدد 5/4 یہ بڑا ہے 7/6 سے، یا ہمیں اس طرح سے پڑھیں گے کہ 7/6 یہ عدد چھوٹا ہے 5/4 سے۔ اس طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ اگر دو اعداد کے نسب نما مساوی نہ ہو تو ان کے درمیان ترتیبی تعلق کو دیکھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے ان کے نسب نما کو مساوی کرنا ہوگا اور پھر ان کے درمیان ہم ترتیبی تعلق کو دیکھ سکتے ہیں۔ اب ان سے ہمیں 3 خصوصیات ملتی ہے کہ اگر دو اعداد a/b اور c/d مثبت اعداد ہو، اور سب سے پہلی خاصیت یہ ہے کہ اگر a/b یہ بڑا ہو c/d سے تب a/d یہ بڑا ہوگا c/b سے۔ دوسری خاصیت کہ اگر a/b یہ چھوٹا ہے c/d سے تب a/d یہ چھوٹا ہوگا c/b سے۔ اور تیسری خاصیت ہے کہ اگر a/b یہ برابر ہے c/d کے یا a/b یہ مساوی ہے c/d کے تب a/d یہ مساوی ہوگا c/b کے۔
آئیے اس کو ہم مثال کے طور پر سمجھتے ہیں۔ سب سے پہلی جو مثال ہمارے پاس دی گئی ہے، فرض کیجئے کہ ہمارے پاس دو عدد ہے 5/3 اور 8/6۔ اب یہاں پر اگر ہم اس کو غور کریں تو یہ A/B بڑا ہے C/D سے، یعنی یہاں ہم لکھیں کہ 5/3 یہ بڑا ہے 8/6 سے۔ ان کا موازنہ اگر ہم A/B اور C/D سے کریں گے تو یہاں پر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ A اس کی قیمت 5 ہے، B کی قیمت 3 ہے، C کی قیمت 8 ہے اور D کی قیمت 6 ہے۔ اب ہمیں یہ چیک کرنا ہے کہ کیا یہ جو خاصیت ہے A ضرب D بڑا ہے C ضرب B اس پر صادق ہوتی ہے یا نہیں۔ تو یہاں پر سب سے پہلے اگر ہم دیکھیں گے تو ہمارے پاس میں A ضرب D دیا گیا ہے، اس لیے ہم سب سے پہلے ہم A ضرب D نکالیں گے۔ اب A ضرب D یعنی A کی جگہ 5 رکھنا ہے اور D کی جگہ 6 رکھنا ہے، تو ہم یہاں لکھیں گے 5 ضرب 6، اور جب ہم اسے حل کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 30، اس لیے ہم کہیں گے کہ 5 ضرب 6 مساوی ہے 30 کے۔ A ضرب D نکالنے کے بعد اگلا جو رکن ہے وہ ہے ہمارے پاس میں C ضرب B۔ ہم یہاں پر B ضرب C بھی لکھ سکتے ہیں اس کو، C ضرب B یا B ضرب C۔ تو B کی جگہ ہم یہاں لکھیں گے 3 اور C کی جگہ لکھیں گے 8، جب ہم اسے ضرب کریں گے تو حاصل ہوگا 24، اس لیے ہم لکھیں گے 3 ضرب 8 یہ مساوی ہے 24 کے۔ اب اگر ہم ان دونوں پر غور کریں تو ان دونوں میں عدد 30 یہ بڑا ہے 24 سے، یعنی ہم یہاں لکھ سکتے کہ یہ جو 5 ضرب 6 ہے یہ بڑا ہے جو ہمارے 3 ضرب 8 سے، یعنی یہاں ہم کہہ سکتے کہ یہ ہماری بات ثابت ہو گئی کہ اگر A/B بڑا ہو C/D کے تو یہاں پر A ضرب D یہ بڑا ہو جائے گا B ضرب C کے۔ B ضرب C لکھو یا C ضرب D لکھو مساوی ہو۔ اس طرح سے پہلی خاصیت تو صحیح ثابت ہوئی۔ آئیے دوسری خاصیت پر غور کرتے ہیں۔ دوسری خاصیت یہ ہے کہ اگر دو عدد ہے A/B اور C/D، اس میں A/B یہ چھوٹا ہے C/D کے، تو ہمیں ثابت کرنا ہے کہ A ضرب D یہ چھوٹا ہو جائے گا C ضرب B یا B ضرب C کے۔ اب یہ مثال ہے، اس مثال میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ 7/2 یہ چھوٹا ہے 15/3 سے۔ اس کا موازنہ ہم A/B C/D سے کرنے کے بعد ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہاں پر A کی قیمت 7 ہے، B کی قیمت 2 ہے، C کی قیمت 15 ہے اور D کی قیمت 3 ہے۔ پھر یہاں پر ہم نے دیکھا تو ہم یہاں پر سب سے پہلے دوسری مثال میں A ضرب D نکالیں گے، تو ہم یہاں لکھیں گے A ضرب D یہ مساوی ہوگا، A کی جگہ ہم رکھیں گے 7 اور D کی جگہ رکھیں گے 3، تو ہو جائے گا 7 ضرب 3 اور ہمیں قیمت حاصل ہوگی 21، اس لیے ہم لکھیں گے 7 ضرب 3 مساوی ہے 21 کے۔ اس کے بعد اگلا ہمیں نکالنا ہے C ضرب B یا B ضرب C لکھ سکتے، تو B ضرب C یہ مساوی ہوگا، B کی جگہ رکھیں گے 2، C کی جگہ رکھیں گے 15، تو حاصل ہوگا 2 ضرب 15 یہ مساوی ہو جائے گا 30 کے، اس لیے ہم کہیں گے 2 ضرب 15 یہ مساوی ہے 30 کے۔ اب اگر ہم ان دونوں پر غور کریں تو ہم یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ 21 جو ہے یہ 30 سے چھوٹا ہے، یعنی ہم یہاں لکھیں گے کہ بھئی یہ 7 ضرب 3 جو ہے وہ اس 2 ضرب 15 سے چھوٹا ہوگا، یعنی یا ہم کہہ سکتے کہ یہاں پر جو خاصیت ہماری صحیح ثابت ہوئی کہ A/B اگر چھوٹا ہے C/D کے، تو ہم یہاں لکھیں گے کہ A ضرب D یہ چھوٹا ہوگا B ضرب C کے۔ اسی طرح سے تیسری خاصیت کو بھی ہم صحیح ثابت کر سکتے ہیں۔ اس طرح ہم نے سمجھا کہ دو ناطق اعداد کے درمیان ترتیبی تعلق کس طرح سے ظاہر کیا جائے اگر ان کے نصب نما مساوی ہو، اور اگر ان کے نصب نما غیر مساوی ہو تو بھی۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر ہمیں دو ناطق اعداد ایسے دے دی جائے جو مثبت ہو، اور مثبت ہونے کے بعد میں ان کے درمیان ہمیں 3 خاصیت حاصل ہوئی جو یہاں پر ہم نے اسکرین میں دیکھی۔ اب ہم مزید ایک نئے عنوان کو سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمیں ایک ناطق عدد دیا گیا ہے 18/6۔ اب 18/6 اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عدد 18 کو ہمیں 6 سے تقسیم کرنا ہے، یعنی اگر ہم دیکھیں تو عام طور پر جس طرح سے ہم تقسیم کرتے ہیں، سب سے پہلے ہم 6 کو اس مقام پر رکھیں گے اور 18 کو ہم اس مقام پر رکھیں گے۔ اب یہاں پر ہمیں تقسیم کا عمل کرنا ہے، یعنی ہم جانتے ہیں کہ اگر 6 کو ہم 3 سے ضرب کریں یا 6 کا پہاڑ اگر ہم 3 تک پڑھیں تو ہمیں 18 حاصل ہوتے ہیں، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے اوپر کی جانب 3، نیچے کی جانب 18 لکھیں گے، اور پھر ہم یہاں پر تفریق کا عمل کریں گے۔ تو جب ہم 18 میں سے 18 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 0۔ اس طرح سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر خارجی قسمت 3 ہے اور باقی جو ہے وہ 0 ہے، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ 18 کو جب ہم نے 6 سے تقسیم کیا تو ہمیں جواب حاصل ہوا 3۔
آئیے ایک اور مثال کو سمجھتے ہیں کہ فرض کیجئے دوسری مثال دی گئی 630/15، یعنی ہمیں یہاں پر 630 کو 15 سے تقسیم کرنا ہے۔ پھر سے وہی عمل دہرائیں گے جس طرح سے ہم کرتے ہیں۔ یہاں پر ہم سب سے پہلے 15 کو لکھیں گے اور پھر اس مقام پر ہم یہاں لکھیں گے 630 کو۔ اب ہم 15 کا پہاڑا پڑیں گے، یعنی یہاں پر جس طرح سے ہم جانتے ہیں کہ جس طرح سے ہم تقسیم کرتے ہیں تو تقسیم کے وقت ہم ان دو مقام کے اعداد کو دیکھیں گے، یعنی 63 کو دیکھیں گے اور ہم وہ عدد معلوم کریں گے جو 63 سے مساوی یا اس کے چھوٹا ہو، جو 15 کے پہاڑے میں آتا ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ اگر 15 کا پہاڑا اگر ہم 4 تک پڑھے تو ہمیں حاصل ہوگا 60۔ اب یہاں پر پھر سے ہم تفریق کا عمل کریں گے، یعنی ہم 63 میں سے 60 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 3۔ پھر جو بچ گیا یعنی صفر، ہم یہاں پر صفر کو اتاریں گے۔ اب 15 سے ہمیں 30 کو تقسیم کرنا ہے، یعنی ہم 15 کا پہاڑا پڑیں گے 2 تک تو ہمیں حاصل ہوگا 30۔ پھر یہاں پر تفریق کا عمل کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 0۔ اس طرح سے ہم یہ کہیں گے کہ یہاں پر جو خارجی قسمت ہے وہ 42 ہے اور جو باقی ہمیں حاصل ہوا وہ 0 ہے، یعنی ہم یہ کہیں گے کہ 630 کو اگر ہم 15 سے تقسیم کریں تو ہمیں حاصل ہوگا 42۔ اور دونوں بھی وقت میں ہم نے یہ دیکھا کہ دونوں بھی وقت میں ہمیں 0 باقی حاصل ہوا۔ اب ایک اور مثال کو دیکھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ایک تیسری مثال ہمارے پاس میں دی گئی ہے 15/2، یعنی یہاں پر ہمیں 15 کو 2 سے تقسیم کرنا ہے۔ پھر سے ہم اسی طرح سے لکھیں گے، سب سے پہلے ہم یہاں لکھیں گے 2 اور پھر یہاں ہم لکھیں گے 15۔ اب 15 جو ہے وہ 2 کے پہاڑے میں نہیں آتا تو ہم ایک ایسا عدد ڈھونڈیں گے جو 15 سے چھوٹا ہو اور جو 2 کے پہاڑے میں آتا ہو۔ تو ہم جانتے ہیں کہ 2 کی ضرب اگر ہم 7 سے کریں تو ہمیں حاصل ہوگا 14۔ پھر سے ہم 15 میں سے 14 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 1۔ اب یہاں پر اگر ہم غور کریں تو 2 سے ہم 1 کو تقسیم نہیں کر سکتے، یعنی 2 جو ہے وہ عدد بڑا ہے اور 1 جو ہے وہ عدد چھوٹا ہے، اور ایسی صورت میں جب ہمیں تقسیم کرنا ہوتا ہے تو ہم یہاں پر اوپر کی جانب یہاں لگاتے ہیں آشاریہ، اور جب ہم یہاں پر آشاریہ لگائیں گے تو یہاں ہم ایک مقام پر لگائیں گے 0۔ اس طرح سے ہمیں حاصل ہوگا 10۔ پھر ہم جانتے ہیں کہ 2 کا پہاڑا اگر ہم 5 تک پڑھے تو ہمیں 10 حاصل ہوتا ہے، اس لیے ہم یہاں لکھیں گے 5 اور نیچے لکھیں گے 10، اور پھر جب ہم 10 میں سے 10 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 0۔ یعنی ہم یہاں پر کہیں گے کہ اس کا جو خارجی قسمت ہے وہ 7.5 ہے اور اس کے جو باقی ہے وہ ہمیں 0 حاصل ہوا۔ اس طرح سے ہمیں کہہ سکتے ہیں کہ 15 کو جب ہم نے 2 سے تقسیم کیا تو ہمیں حاصل ہوا 7.5، اور یہی جو خاصیت ہے اسے ہم کہتے ہیں عشری صورت۔ یعنی ہم یہاں کہیں گے کہ یہاں پر ہم نے یہ جو ناطق عدد ہے اس کو ہم نے عشری صورت میں تحویل کر دیا، یعنی جو ہمیں 15/2 ناطق عدد حاصل دیا گیا تھا، اس ناطق عدد کو ہم نے تقسیم کے عمل سے آشاریہ کی صورت میں منتقل کیا، تحویل کیا، اور اسی کو ہم عشری صورت کہیں گے۔ اب یہ جو عشری صورت ہے ہم یہاں غور کر رہے ہیں کہ آشاریہ کے بعد میں صرف ایک ہی مقام ہے، 5 جو ہے وہ صرف ایک ہی مقام پر ہے، اس لیے اس صورت کو ہم کہیں گے مختتم صورت، یعنی یہ عشری مختتم صورت ہے۔ آئیے ایک اور مثال سے سمجھ لیتے ہیں کہ فرض کیجئے کہ ہمیں ایک مثال دی گئی ہے 10/3، یعنی اب یہ جو ناطق عدد ہمیں دیا گیا ہے 10/3، اسے ہمیں عشری صورت میں تحویل کرنا ہے، یعنی ہم کو 10 کو 3 سے تقسیم کرنا ہے۔ تو ہم یہاں پر پھر سے اسی طرح سے بنایا گیا تقسیم کا نشان، اور پھر یہاں رکھیں گے 3، اور پھر اس مقام پر ہم یہاں رکھیں گے 10۔ اب ہم جانتے ہیں کہ 3 کا جو پہاڑا ہے 3 کے پہاڑے میں 10 نہیں آتا، یعنی 10 3 سے پوری طرح سے تقسیم نہیں ہوتا، تو ہم ایک ایسا عدد ڈھونڈیں گے جو 10 سے چھوٹا ہو، جیسے کہ 9۔ ہم جانتے ہیں کہ 3 کو اگر ہم 3 سے ضرب کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 9، اور پھر جب ہم یہاں پر تفریق کا عمل کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 1۔ جس طرح سے اس سے پہلے ہم نے دیکھا تھا اس مثال میں کہ یہاں پر عدد 2 جو تھا وہ 1 سے بڑا تھا، اس لیے ہم اسے تقسیم نہیں کر سکتے تھے، اس لیے ہم نے یہاں پر آشاریہ لیا تھا۔ اسی طرح سے اس مثال میں اگر ہم غور کریں گے تو ہمارے پاس میں عدد 1 ہے، اور یہ عدد 1 جو ہے وہ 3 سے چھوٹا ہے، یعنی 3 سے ہم 1 کو تقسیم نہیں کر سکتے، اس لیے ہم یہاں پر اوپر کی جانب لگائیں گے آشاریہ، اور پھر یہاں پر لگائیں گے ایک 0۔ پھر سے ہمیں یہاں 10 حاصل ہوا، پھر ہم 3 کا پہاڑا 3 تک پڑے گے، اس لیے یہاں لکھیں گے 3، اور پھر یہاں لکھیں گے ہم 9۔ پھر یہاں پر ہم
تفریق کا عمل کریں گے اور جب ہم 10 میں سے 9 کو تفریق کریں گے تو پھر ہمیں حاصل ہوگا 1۔ پھر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ دوبارہ ہمیں 1 حاصل ہوا ہے۔ اب یہاں پر عشریہ دوبارہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہم یہاں پر اسے رہنے دیں گے اور یہاں لگائیں گے 0۔ پھر ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس میں 10 ہے اور پھر سے ہم 3 کا پہاڑا 3 تک پڑھیں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 9۔ پھر 10 میں سے 9 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 1۔ دوبارہ وہی عدد حاصل ہوا، پھر سے ہم یہاں 0 لگائیں گے، پھر 3 کا پہاڑا 3 تک پڑھیں گے اور پھر 10 میں سے 9 کو تفریق کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا یہاں پر 1۔ اس طرح سے ہم دوبارہ وہی عمل دہرائیں گے تو پھر سے ہمیں حاصل ہوگا 1، اور یہ عمل جو ہے مسلسل چلتا چلا جائے گا، یعنی ہمیں آخری تک جو ہے ہر باری میں ہمارا باقی 1 حاصل ہوگا اور خارجی قسمت میں ہم 3 سے اس طرح سے ضرب کرتے چلائیں، یعنی ہمیں عدد جو حاصل ہوگا عشری صورت وہ ہوگی 3.33، یعنی جو خارجی قسمت ہمارا ہے یہ ہے 3.3333 اور یہ لاتعداد مقامات پر ہے، اور ہم کہیں گے کہ جو ہمارا باقی ہوگا وہ 1 ہوگا۔ اس لیے ہم کہیں گے کہ جب ہم نے 10 کو 3 سے تقسیم کیا تو ہمیں جو حاصل ہوا وہ ہے 3.3333 اور لا تعداد، اور یہی جو صورت ہے یعنی عشریہ کے بعد میں لا تعداد مقامات تک عدد کا حاصل ہونا، اسے ہم کہتے ہیں غیر مختتم صورت۔ اس طرح سے جب کسی بھی ناطق عدد کو ہم عشری صورت میں تحویل کرتے ہیں، یعنی جب ناطق عدد کے شمار کنندہ کے عدد کو ہم اس کے نسب نما کے عدد سے تقسیم کرتے ہیں تو ہمیں اس کا اگر عشریہ کی قیمت حاصل ہوئی تو اسے ہم عشری صورت کہتے ہیں، اور اگر وہ جو عشریہ کی صورت ہے وہ عشریہ کے بعد میں اگر مقام محدود ہے تو ہم اسے مختتم صورت کہیں گے، اور اگر عشریہ کے بعد میں وہ مقام جو ہے وہ لا محدود ہے، جیسے کہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں 3 عشریہ اور 3 لا تعداد ہے، تو اسے ہم کہیں گے غیر مختتم صورت۔ آئیے مختتم اور غیر مختتم صورت کو ہم مثال کے طور پر سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمارے پاس ایک ناطق عدد ہے 26/8، جب ہم اس ناطق عدد کو عشری صورت میں تحویل کریں گے تو ہمیں حاصل ہوگا 3.25 اور ہم یہ کہیں گے کہ یہ مختتم صورت ہے۔ اب وہی عدد 26 کو ہم نے 9 سے تقسیم کیا تو ہمیں حاصل ہوا 2.8888 اور لا تعداد مقام پر، تو اسے ہم کہیں گے غیر مختتم صورت۔ اور یہ جو غیر مختتم صورت ہے اسے ہم مختتم صورت میں اس طرح سے لکھیں گے، یعنی جو عدد ہمارا دہرایا گیا ہے اسے ایک بار لکھیں گے اور اس کے اوپر ہم یہاں لگائیں گے ڈاٹ۔ اس کے بعد آئیے ایک اور مثال کو ہم سمجھتے ہیں۔ فرض کیجئے کہ ہمارے پاس عدد ہے 323 اور اسے ہم نے 5 سے تقسیم کیا تو ہمیں حاصل ہوگا 64.6، اور یہ جو 64.6 ہے یہ اسے ہم مختتم صورت کہیں گے کیونکہ عشریہ کے بعد محدود مقام یہاں پر موجود ہے۔ اب یہی عدد لیتے ہیں 323 اور اسے ہم تقسیم کریں گے اگر 7 سے تو ہمیں یہاں حاصل ہوگا 46.14857۔ پھر دوبارہ وہی عدد دہرایا جائے گا 142857، پھر سے وہی عدد دہرایا جائے گا 142857، اس طرح سے لا تعداد۔ اب یہ جو عدد ہمارے پاس حاصل ہوا 46.1425857 جس میں یہ جو ہے 142857 دہرایا جا رہا ہے، تو یہ جو مثال ہے اسے ہم کہیں گے غیر مختتم صورت، اور اس سے اگر ہم مختتم صورت میں لکھنا تو ہم یہاں لکھیں گے 46.1425857، کیونکہ یہ دہرایا جا رہا ہے تو اس کے اوپر ہم ایک بار لگائیں گے۔ اس طرح سے آج کے اس ویڈیو میں ہم نے اعداد کی قسمیں، ناطق اعداد کے درمیان ترتیب تعلق، غیر متوالی غیر مختتم صورت اور متوالی صورت کو سمجھا۔ اگلے ویڈیو میں ہم مشقی سیٹ 2.1 کو حل کریں گے۔